فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك يا نبي الله. حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، میری بہنوں جو اس وقت اس پروگرام کو سن رہے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے. دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ بڑی تیزی سے جا رہا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات رمضان المبارک کے توسل سے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. قرآن کریم و فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، تو آئیے بلا تمہید میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، تم سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ. حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالی اس آیہ مبارکہ کے تحت آپ بڑا ہی خوبصورت جملہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے تمام اہل ایمان کو، تمام مسلمانوں کو توبہ و استغفار کا اعلان فرمایا. یعنی کسی ایک فرد واحد کے لیے نہیں کہا کہ وہ توبہ و استغفار کرے، کسی ایک شخص کو اعلان نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام اہل ایمان کو، تمام مسلمانوں کو توبہ و استغفار کا حکم فرمایا. اس لیے کہ فطرتاً انسان جو ہے وہ کمزور ہے، غلطی نہ کرنے کے باوجود بھی انسان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے. اب امام قشیری رحمہ اللہ تعالی آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ سن چکے ہوں گے، لیکن آج رمضان المبارک کے اس خوبصورت مہینے میں آج اس جملے کو اپنے دل کی تختیوں پر ایک بار پھر لکھ کر لے جائیے. امام قشیری فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا محتاج شخص وہ ہے جو اپنے لیے توبہ و استغفار کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. آپ فرماتے ہیں امام قشیری کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ محتاج ہے. کسی کے پاس جو ہے زمین جائیداد روپیہ پیسہ نہیں ہے، وہ محتاج ہے. کسی کے اوپر سے والدین کا سایہ اٹھ جاتا ہے، وہ محتاج ہے. لیکن امام قشیری فرماتے ہیں کہ دنیا کا جو سب سے بڑا محتاج ہے نا،
وہ شخص ہے جو اپنے لیے توبہ و استغفار کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ توبہ و استغفار کو اپنی زندگی کا مشن بنا لے۔ کسی کو پتا ہے کہ کل کی صبح میں دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا، لیکن قرآن جو ہے وہ آپ الحمد سے لے کر نا والناس تک آپ پورا قرآن جو ہے وہ اٹھا کر اس کا مطالعہ کیجئے۔ پورا قرآن بڑا خوبصورت ہے، قرآن کریم و فرقان حمید کی ہر آیہ مبارکہ خوبصورت ہے، قرآن کریم و فرقان حمید کا ہر پارہ، ہر آیت، ہر سورت، ہر حرف جو ہے وہ خوبصورت ہے۔ لیکن یقین جانیے، ایمانداری سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت میں نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس کا ترجمہ و تفسیر جس وقت میں نے سامنے رکھا نا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس آیہ مبارکہ میں رب تعالیٰ کی صفت ستاری کا ظہور ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو، تمام مسلمانوں کو توبہ و استغفار کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، یعنی مجرموں کو الگ نہیں کیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مجرموں کو حکم فرماتا تو مجرم رسوا ہو جاتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ بتائیے ایمانداری کے ساتھ، اگر رب تعالیٰ مجرموں کو زمین پر رسوا نہیں ہونے دے رہا تو مجھے یہ بتائیے کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو کیسے رسوا ہونے دے گا؟ وہ تو ہرگز نہیں چاہتا کہ میری مخلوق جو ہے وہ رسوا ہو جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہرگز مرضی نہیں ہے کہ میری مخلوق رسوا ہو جائے۔ اس کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ پاک نے رمضان المبارک میں پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت رکھ دیا، دوسرا عشرہ مغفرت رکھ دیا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا رکھ دیا۔ سب کچھ تو آپ کے سامنے رکھ دیا، اب معافی تو ہم نے مانگنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو کسی شاعر نے بڑا خوبصورت ایک جملہ لکھا کہ ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے عمری منہ نہ لاوے، یعنی ایک گناہ جو ہے جب والدین دیکھ لیتے ہیں ساری زندگی اپنے بچوں کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یعنی ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، دل رنجیدہ ہو جاتا ہے، اس تکلیف کے باعث، اس تکلیف کی وجہ سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ساری عمر منہ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ تو بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا رب ویکھے پھر بھی پردے پاوے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے مجھے یہ بتائیے ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں؟ پورا دن گناہوں کے اندر بسر ہو جاتا ہے، رات گناہوں کے اندر بسر ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ کتنا کریم ہے۔ میں اکثر اپنی زبان سے یہ جملہ کہتا ہوتا ہوں کہ وہ کریم ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ ستار ہے۔ وہ تو بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بندہ اس کی بارگاہ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن کریم و فرقان حمید کی دوسری آیہ مبارکہ آپ سماعت کریں کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرو۔ تمہارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، جب یہ وقت ہاتھ سے چلا گیا یہ وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب تیسری آیہ مبارکہ آپ سماعت کریں کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی آپ اس آیہ مبارکہ کے تحت بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بندے کی توبۃ نصوحا کا پتہ کس طرح چلے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ
بندہ جو اعمال کرتا ہے نا، یعنی اٹھتا بیٹھتا ہے، چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، کتنے ایسے عمل کرتا ہے، روزی رزق کماتا ہے، کاروبار کرتا ہے۔ صدر الافاضل فرماتے ہیں کہ بندہ جو عمل کرتا ہے نا، اس کے عمل میں سے نظر آ جائے کہ اس بندے نے حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، یعنی اس کے اعمال میں سے جب نظر آنا شروع ہو جائے نا تو گویا کہ محسوس ہو جاتا ہے اس بندے نے حقیقی معنوں میں اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے۔ رمضان المبارک کا بڑا خوبصورت مہینہ ہے، تو جو شخص رمضان المبارک کے اس خوبصورت مہینے میں انتقال کر جاتا ہے، اس کی فضیلت اور مقام اور مرتبہ کیا ہے اللہ پاک کے نزدیک۔ میں بات نہیں کر رہا، دنیا کا کوئی آدمی بات نہیں کر رہا، بلکہ جس محبوب کو اللہ پاک نے دونوں جہانوں کی کنجیاں عطا فرما کے دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ حضور خود حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جناب حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے اس خوبصورت مہینے میں دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر جناب نبی کائنات نے فرمایا یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ الحرام میں جو بندہ انتقال کر جاتا ہے، اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر نبی کائنات نے فرمایا تیسرا وہ شخص جو صدقہ دینے کی حالت میں دنیا سے پردہ کر گیا، اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر آخری بات بڑی ہی خوبصورت، نبی کائنات گنبد حضرا کے بقیع مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حکم فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، شعبان المعظم کی جب رات آخری ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی قبرستان والوں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، یعنی اس کی رحمت کا آپ اندازہ کیجئے، یعنی اس کی مغفرت کی طرف آپ آ جائیے، اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرے۔ اور پھر اگلی بات سماعت کیجئے، بڑا خوبصورت اور بڑی ہی خوبصورت حدیث پاک ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ خفیفہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کہ جو بندہ رمضان المبارک میں انتقال کر جاتا ہے، دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے کیا انعام عطا فرماتا ہے، یعنی قیامت تک کے لیے اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یعنی کتنے ہمارے رفقا، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے کتنے رشتہ دار، تعلق دار، ہمارے ساتھ محبت کرنے والے، چاہنے والے دنیا سے پردہ کر گئے ہیں۔ کچھ تو کورونا وائرس کی صورت میں دنیا سے پردہ کر گئے، کچھ اور بیماریوں کی وجہ سے پردہ کر گئے، جو پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے لیکن آج نہیں ہیں۔ جو رمضان المبارک میں انتقال کر گیا، اللہ پاک قیامت تک کے روزوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور پھر تیسری بات سماعت کیجیے آپ، تیسری حدیث پاک جناب حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حکم فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے نا
اس وقت رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا کہ اگر یہ سارے معاملات ہونے کے باوجود بھی اگر بندہ اللہ سے مغفرت طلب نہ کر سکا، اپنی بخشش نہ کروا سکا، تو نبی کائنات نے فرمایا کہ پھر وہ اپنی مغفرت کب کروائے گا، وہ خود بتا دے پھر۔ یعنی ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر تو اپنا فیصلہ کرے نا بندہ، یعنی بندہ خود اپنے متعلق سوچے نا کہ رمضان المبارک کا اتنا خوبصورت مہینہ، دوسرا عشرہ اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہے، تو اللہ کی اتنی جو ہے وہ بخشش بندے کے اوپر ہو رہی ہے کہ افطاری کا جب وقت آتا ہے تو اللہ پاک 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے، بندہ پھر بھی اللہ سے مغفرت طلب نہ کر سکے تو پھر کب مغفرت طلب کرے گا؟ میں آج کا جو اپنا میرا موضوع ہے، آج کو جو میرا ٹاپک ہے، اس کے درمیان میں ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور بڑی قابل توجہ بات ہے۔ مجھے یہ بتائیے، ہزاروں علماء کرام جو ہیں ممبروں پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہزاروں علماء کرام جو ہے دین کا درس دیتے ہیں، ہزاروں علماء کرام نے کتب کثیرہ لکھی ہیں، مجھے یہ بتائیے لوگوں پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کہ آیا صرف جو بتانے والا عالم دین بتا رہا ہے، کیا اس کے بتانے میں کوئی فرق ہے؟ لیکن حقیقت جو سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سامعین کی توجہ میں کچھ فرق ہے، سننے والوں کی توجہ میں کچھ فرق ہے۔ میں آپ کو قرآن کا حوالہ دوں گا، قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بات واضح ہو جائے گی۔ مجھے یہ بتائیے، ایک طرف ٹی وی لگا ہوا ہے، دوسری طرف ایک عالم دین جو ہے وہ قرآن اور سنت کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، آپ اپنے موبائل کے اندر مصروف ہیں، آپ دنیا داری کے اندر مصروف ہیں۔ مجھے ایمانداری کے ساتھ یہ بتائیے کہ آپ کو قرآن اور حدیث کی بات پر کس طرح سمجھ آئے گی جب آپ کا دل و دماغ ہی اس بات کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے؟ آپ کو بات کیسے سمجھ آئے گی؟ میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 2 اور 3، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب کوئی نصیحت آتی ہے نا، ہم اسے سنتے نہیں ہیں مگر کھیلتے ہوئے۔ یعنی جو ہمارے دل ہے نا وہ کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، تو جب ہمارے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے دل دنیاوی معاملات کی طرف پڑے ہوئے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو حقیقت کی سمجھ کیسے آئے گی؟ حقیقت کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی جب آپ کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سننے کی آپ کے دل کے اندر جب تک محبت پیدا نہ ہو جائے، آپ کو بات کی سمجھ ہرگز نہیں آ سکتی۔ اس لیے ہمارے دل جو ہے نا وہ دنیاوی معاملات کی طرف، کھیل کی طرف پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقی معنوں میں ہم قرآن و سنت کو سننے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں، تو جب تیار نہیں تو سمجھ کیسے آئے گی؟ تو پھر اگلی بات بڑی قابل توجہ، رمضان المبارک کی ناقدری سے بچئے۔ اگر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نا اگر نفل کا ثواب فرض جتنا اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے نا، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا گیا ہے، تو یاد رکھیے اسی طرح جو بندہ گناہ کرتا ہے نا
رمضان المبارک میں اس کا پھر عذاب بھی دگنا ہے۔ وہ کس طرح؟ اب دیکھ لیجئے کہ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرتا جاتا ہے، بندے کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، دل کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ وہ جو سیاہ نقطہ دل کے اوپر بن جاتا ہے نا، بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، دن رات گناہوں میں مشغول رہتا ہے، اس کے دل پر سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ اس زنگ کے متعلق قرآن بھی کہتا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اب سورۃ المطففین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کچھ نہیں بلکہ ان کے دلوں پر جو ہے وہ زنگ چڑھا دیا ہے۔ کس نے؟ ان کی کمائیوں نے۔ یعنی صبح سے لے کر شام تک ہم جو کمائی کرتے ہیں نا، جو گناہ ہم جو ہے جمع کرتے ہیں، دن رات ہم گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، یہ کمائی ہم نے کی ہے۔ تو جب ہم ایسی کمائی کرتے ہیں نا تو دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اتنا زنگ چڑھ جاتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ توبہ و استغفار کرتا ہے نا، اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی رہتا ہی نہیں ہے بندہ توبہ و استغفار کرے۔ آئیے آج کے پیغام کے اندر میں آپ کے سامنے آخری اور ایسی خوبصورت بات رکھنے لگا ہوں۔ اس بات کو اپنے پلے باندھ لیجئے، اپنے دل کی تختیوں پر لکھ کر لے جائیے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان جو ہے نا، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں۔ کوئی بندہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں 8 ایسے اعمال جو ہے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ رمضان المبارک کا دن اور پھر رمضان المبارک کا یہ خوبصورت جمعۃ المبارک، اس میں 8 اعمال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ کتاب کا نام ہے احیاء العلوم، جلد نمبر ہے 4، صفحہ نمبر ہے 141۔ اس کے اوپر یہ روایت، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ گناہ کر لیتا ہے نا، تو گناہ کرنے کے بعد نا بندہ ان اعمال کو، یعنی ان 8 اعمال کو اپنے سینے سے لگا لے، اپنی زندگی کا معیار بنا لے، تو یقین جانیے بندے کو کچھ نہ کچھ امید لگ جاتی ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے گا۔ اور آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ ان میں سے 4 اعمال کا تعلق نا دل سے ہے، 4 اعمال کا تعلق اعضاء سے ہے۔ میں بڑے آسان لفظوں میں اور بڑا ہی آسان کر کے میں بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے۔ جن 4 اعمال کا تعلق دل سے ہے نا، ان میں سے پہلا عمل یہ ہے بندہ توبہ کر لے، یا توبہ کا بندہ عزم کر لے، یعنی بندے نے یا تو توبہ کر لی ہے یا بندہ توبہ کا عزم کر لے، ارادہ کر لے کہ اب میں نے توبہ کرنی ہے، بہت گناہ کر لیے ہیں، اب اللہ کی بارگاہ میں نے جھکنا ہے، میں نے اس سے توبہ مانگنی ہے۔ یا توبہ کر لے یا توبہ کا عزم کر لے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کی چاہت پیدا کر لے بندہ گناہ سے بچنے کی چاہت پیدا ہو جائے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب بندہ گناہ کی طرف جاتا ہے تو بڑے شوق سے جاتا ہے، بڑی محبت سے جاتا ہے، بڑی چاہت کے ساتھ جاتا ہے گناہ کی طرف۔ اب کتاب کے اندر یہ بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ گناہ سے بچنے کی اب اس سے زیادہ چاہت پیدا ہو جائے، گناہ سے بچنے کا اس سے زیادہ شوق پیدا ہو جائے، اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے کہ اب میں نے گناہ سے بچنا ہے۔ پہلی بات توبہ یا توبہ کا عزم، دوسری بات گناہ سے
باز رہنے کی چاہت یعنی شوق پیدا ہو جائے. اور تیسری بات کیا ہے؟ بندہ گناہ کر لیتا ہے اور اس کے دل کے اندر عذاب کا خوف پیدا ہو جائے. اس کا تعلق بھی دل سے ہے. گناہ ہو گیا، اگر عذاب کا خوف دل میں پیدا ہو گیا، بندہ آئندہ کے لیے گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا. چوتھی بات ہے مغفرت کی امید. مغفرت کی امید یعنی دیکھیں دنیا جو ہے امید پر قائم ہے نا کہ اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے گا. ان 4 چیزوں کا تعلق دل سے تھا. آج آپ ارادہ کر لیں کہ ان 4 چیزوں کا تعلق دل سے ہے. میں دعا بھی کرتا ہوں، آپ ارادہ بھی کریں، میں بھی ارادہ کرتا ہوں. ان 4 چیزوں کو جن کا تعلق دل سے ہے ہم نے ان کو اپنا لینا ہے. اب 4 وہ چیزیں جن کا تعلق اعضاء سے ہے، ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ بندہ دن کو بھی گناہ کرتا ہے، بندہ رات کو بھی گناہ کرتا ہے، لیکن حقیقت جانیے وہ رب بہت کریم ہے. جب شام ہو جاتی ہے، شام ڈل جاتی ہے، بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں نا 2 نفل توبہ کے ادا کرے. رب کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کرے، رب کی بارگاہ میں جھک جائے، التجا کرے، اور حقیقی معنوں میں صدق دل سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کرے، التجا کرے. باری تعالیٰ مجھ سے بڑی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. جب بندہ اس کی بارگاہ میں نا آ کر جھکتا ہے، 2 نفل ادا کرتا ہے، ان 2 نفلوں کی بدولت اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جن کا تعلق اعضاء سے ہے، پہلی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ بندہ دن میں 70 مرتبہ استغفار کرے. اب 70 مرتبہ دن میں استغفار کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے. اور صدق دل سے ایک دن میں آپ 70 مرتبہ استغفار کریں، اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. 70 مرتبہ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کو بھی 100 مرتبہ آپ پڑھ لیں. اس کا ثواب کتنا ہے؟ دنیا کی ساری طاقت کو ایک پرڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پرڑے میں صرف اس تسبیح کو رکھا جائے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ پاک کا یہ کلام والی جو تسبیح ہے، جو پلڑا ہے، وہ بھاری ہو جائے گا. اور تیسری بات کیا ہے؟ صدقہ کرتے رہو. جب تک تمہاری زندگی ہے صدقہ کرتے رہو. صدقہ اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور چوتھی بات کیا ہے؟ روزوں کا اہتمام کیجئے. ان 4 چیزوں کا تعلق اعضاء سے تھا. آج کے میرا جو موضوع تھا، اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ 8 ایسے اعمال ہیں. آج ان کو آپ اپنا لیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں حقیقی معنوں میں توبہ و استغفار کرنے، اللہ پاک سے مغفرت طلب کرنے کی اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پاک پروردگار عالم، جتنی بھی گفتگو کی گئی ہے باری تعالی مجھ سمیت ہم سب کو اس گفتگو پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق رفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ پاک ہماری لغزیوں کو معاف فرما. ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن مولا تیرے نبی کی امت میں سے ہیں.
باری تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رمضان المبارک کے اس مہینے کی حقیقی معنوں میں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے اس ادارے ندرٹن اسلامک ٹرسٹ کو دن دگنی رات دگنی باری تعالیٰ ترقی عطا فرما، ہماری اس مسجد کو اس ادارے کو باری تعالیٰ ترقی عطا فرما، قیامت کی صبح تک باری تعالیٰ اس کو شاد و آباد فرما۔ یا اللہ پاک جو لوگ محنت کرتے ہیں یہاں اس ادارے کے اندر محبت کرتے ہیں تعاون کرتے ہیں، باری تعالیٰ انہیں دارین کی سعادتیں نصیب فرما، ان کے کاروبار رزق مال اولاد کے اندر برکتیں عطا فرما۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات اقدس سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات ایمان کی حالت میں دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، باری تعالیٰ سب کی مغفرت فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے پر قول امام کنم خاتمہ گردہ وطمرت کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول امام کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول۔ اور الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔